بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان بالرسالت جو ہمارے بنیادی عقیدے تھے اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ ایمان باللہ تھا، ایمان بالکتب تھا، اور ایمان بالرسالت ہے، پھر ایمان بالآخرت ہے، اس طرح ہے۔ تو آج یہ چوتھا نمبر ہے۔ تو دیکھیے، اسلام کا چوتھا عقیدہ ایمان بالرسالت ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے ہیں۔ اللہ ہم پر انتہائی مہربان ہے۔ ضرورت کی کون سی چیز ہے جو اس نے ہمیں نہیں دی؟ پینے کو ٹھنڈا میٹھا پانی، کھانے کو مزیدار، پہننے کو اچھے اچھے کپڑے، رہنے سہنے کو اچھا آرام دہ مکان۔ غرض دنیا جہاں کی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی بتائی اور سیدھی راہ دکھائی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اس کام کے کرنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ جب سے دنیا بسی ہے تبھی سے اللہ اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا۔ رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سب نے آ کر اللہ کے پسندیدہ کام بتائے، اسلام کی تعلیم دی، اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی راہ بتائی۔ رسول سب سچے تھے، امانت دار تھے۔ ہر ایک نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ جانو، اور صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ میری پیروی کرو، میری پیروی ہی میں دنیا و آخرت کا بھلا ہے۔ یہ پیغام لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ جانے کتنے پیغمبر کہاں کہاں آئے۔ ان کی صحیح گنتی اور ان کے نام اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ ان سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ ان سب نے آ کر اللہ کی بندگی سکھائی، خود بھی اللہ کی مرضی پر چلے اور دوسروں کو اللہ کی مرضی پر چلایا۔ رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا۔ اللہ نے انہیں جو حکم دیا اسے ٹھیک ٹھیک بندوں تک پہنچایا، کوئی بات نہ چھپائی اور ذرا بھی کمی زیادتی نہ کی۔ رسول انسانوں کے سچے خیر خواہ تھے، بڑے ہی نیک اور سچے تھے، ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے اور کبھی کسی کا برا نہ چاہتے۔ ان کی اچھی زندگی کو دیکھ کر ماننے والا ضرور مان لیتا۔ جو لوگ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلنے لگتے، ایسے لوگوں کو رسول خوشخبری دیتے کہ ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، انہیں آخرت میں جنت کے سدا بہار باغ میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ رسولوں کا انکار کر کے کفر پر اڑے رہتے، انہیں جہنم کے سخت عذاب سے ڈراتے، نہایت شفقت محبت سے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلاتے، ان کی نعمتیں گنا کر شکر پر ابھارتے، انتہائی نرمی سے پیش آتے اور یہ چاہتے کہ کسی طرح اللہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں۔ رسول خود بھی دین پر چل کر دکھاتے، نیک کام کرتے، بری باتوں سے بچتے تھے، برے کاموں سے دور رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے۔ غرض سارے بھلے کام وہ خود کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ٹھیک اسی طرح عمل کریں جس طرح رسولوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے۔ جو شخص کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں۔ جن رسولوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے ان پر تو ہم نام لے کر ایمان لاتے ہیں،
لیکن جن کا ذکر نہیں آیا ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے بیٹے، یہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ جو باقی ہے وہ پھر پڑھیں گے، اس کو پھر ریویژن کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.